نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں انبیاء کے جہاں اور بہت سے قصے بیان کیے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ایک ہی صورت میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس تفصیل سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کہانی کیوں سنائی؟ کیا قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے جو اللہ اس تفصیل کے ساتھ قرآن میں کہانی سنا رہے ہیں؟ تو نہیں، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اللہ نے اس تفصیل سے کہانی کیوں سنائی ہے؟ دراصل اس قصے میں بہت سے پند و نصائح پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک واقعہ سناتا ہے، قصہ سناتا ہے سورہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن اس کے اندر علوم معانی، رموز و اسرار اور پند و نصائح کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، پوشیدہ ہے۔ انسانیت کی ہدایت اس میں پوشیدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام جیل میں قید ہو جاتے ہیں۔ دو قیدی جو ان کے ساتھ جیل میں ہیں خواب دیکھتے ہیں، تعبیر پوچھتے ہیں یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام ان کی تعبیر بتانے سے پہلے فرماتے ہیں قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعبیر کا علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ رب کو نہ ماننے والے۔ یوسف فرما رہے ہیں علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میرے رب نے مجھے علم اس لیے دیا ہے کہ میں نے رب کے دشمنوں سے رشتہ ناتا بالکل نہیں رکھا، کبھی میں نے ان سے رشتہ ناتا ہمیشہ کے لیے توڑا ہوا ہے۔ میں کبھی ان سے دوستی نہیں کرتا، رشتہ ناتا نہیں رکھتا۔ اور کس سے رشتہ رکھتا ہوں؟ فاتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اگر میری دوستی ہے، میرا رشتہ ناتا ہے، میرا تعلق ہے تو میرا اپنے آباء و اجداد سے تعلق ہے۔ کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ میں ان کی ملت کی پیروی کرتا ہوں۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ تو اپنے استاد محترم کی زبانی ہمارے شیخ فرماتے ہیں ملت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے، اصولوں میں اشتراک ہوتا ہے ملت بنتی ہے، فروع میں اشتراک ہوتا ہے تو شریعت بنتی ہے۔ میں اصول ضابطے سب وہی مانتا ہوں جو میرے باپ دادا کے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، ایک بات میرا ان دونوں سے کوئی
تعلق نہیں، جو خدا و رسول کے دشمن ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں۔ دوسری بات، میرا رشتہ ناتا صرف اپنے باپ دادا سے ہے، میرا رشتہ ناتا، میرا تعلق صرف نیک لوگوں سے ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن نے دوسرے انداز سے دوسرے مقام پہ کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے باپ دادا گمراہ ہیں اور وہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، وحی کی پیروی کرو، جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ یوسف بھی کہہ رہے ہیں باپ دادا کی پیروی کرتا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں باپ دادا کی پیروی کرتا ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ اگلے حصے میں قرآن اس فرق کو بیان کرتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ارے دیکھو تو صحیح، ان کے باپ دادا میں دو اوصاف نہیں ہیں، کیا؟ لا یعقلون، عقل بھی نہیں ہے، لا یہتدون، ہدایت بھی نہیں ہے۔ اور ادھر ابراہیم جن کا نام لے رہے ہیں وہ عقل بھی رکھتے ہیں، ہدایت بھی رکھتے ہیں۔ قرآن اس عقل اور ہدایت کو ایک اور مقام پہ دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنم میں جہنمی جائیں گے، پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جواب دیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں نہ تو عقل رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت کی پیروی کرتے تھے، وہی رکھتے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، اسے دوسرے لفظوں میں آپ فقہ کہہ سکتے ہیں، اجتہاد کہہ سکتے ہیں، اور نمبر دو وحی، ہدایت، یہتدون، وہ کیا ہے؟ وحی، وہ کیا ہے؟ نصوص۔ کیا پتہ چلا؟ دو ہی چیزیں ہیں دین کو سیکھنے کی، دین کو حاصل کرنے کی۔ نمبر ایک، مجھے اللہ نے عقل اتنی دی ہے، میں عقل سے، عقل کی مدد سے میں کتاب و سنت کو سمجھ کے اس سے مسئلے نکال سکتا ہوں، مجتہد ہوں، ٹھیک ہے، کتاب و سنت سے مسئلے نکالوں اور عمل کروں۔ نمبر دو، عقل نہیں ہے، اتنی عقل تو نہیں ہے، لیکن عقل والے موجود ہیں، ان سے میں علم حاصل کروں، ان سے میں عقل حاصل کروں اور وحی کی پیروی کر کے میں دنیا میں کامیابی حاصل کروں۔ دو ہی توجہ ملتی ہے، دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ آبَائِي، میں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی۔ یہ میرے باپ دادا علم بھی رکھتے ہیں، وہی خدا سے لیتے ہیں، اور عقل بھی رکھتے ہیں، فقہ اور فہم و فراست بھی رکھتے ہیں۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے اور وہ یہ دو وجہ بتائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، قبر میں فرشتے گرز ماریں گے اور وہاں بھی یہی دو باتیں کہیں گے، ما دریتا وما تلیتا، تو نے نہ تو عقل سے کام لیا اور عقل سے کام لے کے اجتہاد کر کے دین کے مسائل نکالے، وما تلیتا، نہ تو نے تقلید کی کہ کسی کے پیچھے چلتا اور اس سے دین کا علم حاصل کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اللہ کے غیر کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے اللہ کے پیارے بندوں کو، ان کے رستے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کا رستہ اللہ کے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اس کے سوا اور کوئی رستہ دنیا میں کامیابی کا، نجات کا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات قرآن پاک میں جا بجا کھول کے بیان کر دی تو ہم نے بھی اسی بات کو پلے باندھ لیا کہ ہم انبیاء، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء محدثین، اولیاء امت،
کہ نقش قدم پہ چلنے کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے رستے پہ چلنے کا حکم دیا۔ پہلی آیت سورت قرآن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا رستہ جن پہ خدا نے انعام کیا۔ قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ تو بس انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، ان کی ہدایت کی پیروی کریں گے اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اب جب ہدایت ان لوگوں سے ملتی ہے تو ہدایت تین چیزوں میں اللہ نے منقسم فرما دی۔ اللہ نے مجھے ایک دل عطا کیا ہے، ایک خدا نے بدن دیا ہے، اور ایک دل میں خدا نے مجھے کیفیات عطا فرمائے۔ کچھ ہدایت کے مسائل کے تعلق دل سے ہے، کچھ احکام کا تعلق میرے بدن سے ہے، اور کچھ کا تعلق میرے دل کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ جن کا تعلق میرے دل سے ہے انہیں عقائد کہتے ہیں، جن کا تعلق میرے بدن سے ہے انہیں احکام و مسائل اور فقہ کہہ دیتے ہیں، اور جن کا تعلق میرے دل کی کیفیات سے ہے انہیں تصوف، سلوک اور تزکیے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے عقائد پہ محنت کرتے ہیں، عقائد پہ کتاب لکھتے ہیں فقہ پر، پھر اس کے بعد اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کی خدمت میں رہ کے برسہ برس تک ان سے فقہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں 2 سال میں امام جعفر صادق کے ساتھ رہا اور ان سے تصوف اور سلوک کو حاصل کیا، اپنے باطن کا تزکیہ کروایا۔ تو کیا مانا؟ یہ تینوں کام ہم نے بڑوں سے لینے ہیں اور ان تینوں کو اپنانا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ تینوں چیزیں میرے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ میں ایک کامل انسان بن جاؤں۔ تو یاد رکھیے، کامل انسان خود نہیں بن سکتا، کاملوں کی صحبت میں رہ کے بنتا ہے۔ جب میں کاملین کی صحبت میں رہوں گا، ان سے چیزیں حاصل کروں گا تو اللہ مجھے کمال عطا فرمائیں گے، اور اگر کاملین کی صحبت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کمال کا پیدا ہو جانا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے نا، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، مدرس ہیں، دور دور سے طلبہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی کامل نہیں بنے۔ خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے ہوں تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب شمس تبریز آئے، کتابیں تالاب میں پھینکی، یہ کتابیں چھوڑ کے پیچھے بھاگے اور ان کی اقتدا کی، ان سے اپنے باطن کا تزکیہ کروایا، اب اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں گر ہوائے این سفر داری دلا، گر ہوائے این سفر داری دلا، دامنے رہبر بگیرو پس بیا، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر برگزشت و نشد آگاہ عشق۔ کہتے ہیں اگر تم اس رستے میں چلنا چاہتے ہو اے دل تو پھر کسی رہبر کو پکڑ لو اور بس چل پڑو، اس لیے کہ رفیق کے بغیر، رہبر کے بغیر اس سفر میں اگر تم چلو گے عشق کے سفر میں تو کبھی بھی عشق کو پا نہیں سکتے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ ہمیں کسی کی پیروی کرنی، کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کسی کے ساتھ رہنا ہے اور اس سے ہم نے کمال کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں، جب میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں، میں کسی کی صحبت میں رہتا ہوں تو اس کے اثرات مجھ پہ پڑتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں جیسا وہ ہے رفتہ رفتہ ویسا میں بھی ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر براق فرماتے ہیں مجالست اور
مجاورت کو غنیمت جانو کہ مجانست نہ ہو پھر بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ تم رہو، اگر تم اس جیسے اس کی جنس سے نہیں ہو پھر بھی اس کی صحبت تجھے بدل دے گی۔ کتا ہے اصحاب کہف کا، اصحاب کہف کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اب یہ کتا نہیں رہا، اب یہ انسان بن کے جنت میں جائے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شمس تھانوی نور اللہ مرقدہ، ایک صاحب نے ان سے خط میں عرض کیا، حضرت غصہ بہت آتا ہے، قابو نہیں پاتا، کوئی علاج تجویز فرمائیے۔ وہ لکھنؤ کا تھا، فرمایا لکھنؤ میں ایک حکیم صاحب ہیں، مطلب چلاتے ہیں، وہ میرے مجاز صحبت ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ چلے گئے، 15 دن وہاں رہیں اور ان کے پاس بیٹھے اور کچھ کہنا بھی نہیں، بس آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اپنا کام کرتے رہیں گے، نسخے لکھتے رہیں گے، لوگوں کی تشخیص کرتے رہیں گے، اپنا کام کریں گے، آپ بیٹھے رہا کریں۔ اور 15 دن کے بعد مجھے خط لکھ کے اپنی کیفیت بتانی۔ 15 دن کے بعد خط آیا کہ حضرت 15 دن میں ان کی صحبت میں رہا ہوں، نہ میں نے کچھ کہا نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ اب وہ غصے پہ قابو بھی آ گیا ہے اور اب بے عزت غصہ مجھے آتا نہیں ہے۔ حضرت فلسفہ سمجھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب آپ ان کے ساتھ رہے تو ان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضبط کا، صبر اور برداشت کا، حلم کا مادہ رکھا ہوا تھا، صحبت کی تاثیر سے ان کے دل سے آپ کے دل میں منتقل ہو۔ ہاں، جب ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس رستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہمارے دادا شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا، حکیم اختر، اللہ کے رستے پہ چلنا مشکل ہے، لیکن جب کوئی اللہ والا شیخ مل جاتا ہے پھر یہ رستہ آسانی مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں ان لوگوں کی اتباع کرنے کا، ان کے ساتھ وہ رہنے کا، ان کی صحبت اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے، اللہ نے ہمیں بڑا کامل شیخ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں بڑے قیمتی انسان عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ ہر فن میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں، عقائد ہو، فقہ ہو، تصوف و سلوک اور تزکیہ ہو، خدا نے ایسا کامل شیخ ہمیں عطا فرمایا ہے، یقین جانیں، آپ جا کے تلاش کریں، آپ کو دنیا میں بہت سے مشائخ ملیں گے، لیکن اس طرح کامل انسان آپ کو دنیا میں مل نہیں سکتا۔ تو پھر ہم کیوں نہ قدر کریں، پھر ہم کیوں نہ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور ہم ان کے ساتھ ہو رہیں۔ معذرت سے میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہم طعنہ تشنیع کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، غیر مقلدین کو، نفس کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں، ہم ملامت انہیں کرتے ہیں، لیکن ملامت اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ کیا یہ بس میرے اندر تو نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ دے دیا ہے ایک شیخ کامل کے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود بھی مرضی میں اپنی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں شیخ کے بتائے ہوئے وظائف پہ عمل نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی میں شیخ سے مشورہ نہیں کرتا، اور اگر مشورہ کرتا بھی ہوں تو اس مشورے پہ عمل نہیں کرتا۔ اگر واقعتاً میں بھی ایسا ہی ہوں، اگر میرا بھی وصف ایسا ہی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے مجھے لوگوں کو ملامت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، اور مجھے دوسروں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت
ہمارے حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ، تو فرماتے تھے کہ استفادے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کسی شیخ سے مستفید ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، اگر وہ کسی کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کمال عطا فرما دیں گے، اور نہیں ہے تو اسے فائدہ نہیں ہو سکتا شیخ سے۔ 4 شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے، 4 شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد۔ اطلاع ان کو بتانا، اپنے حالات سے شیخ کو مطلع کرنا، اتباع شیخ جو بتائے اس پہ عمل کرنا، اعتقاد اپنے شیخ سے عقیدت بھی رکھنا، انقیاد ان کے سامنے جھک کے رہنا، ہر بات ان کی ماننا۔ یہ مقفع قول ہے رنگین بھی سنگین بھی، حضرت مرشد کا یہ ارشاد رکھتا اور یاد۔ بس یہ 4 باتیں شیخ کی یاد رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کی صحبت کی برکت سے اللہ ہمیں بھی کمال نصیب فرمائے گا۔